السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہ، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لا مکان، وجہ کن فکام، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ الحمدللہ آج خامگاؤں کی سرزمین پر سواد اعظم اہل سنت
سنت و جماعت کے جیالے خوش عقیدہ مسلمانوں نے اپنے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائی۔ اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سارے منتظمین کو، بانیین کو، شرکا کو، عمائدین کو، علماء اور خطبہ اور شعراء کو جس نے جس اعتبار سے اس محفل کے سجانے میں، سنوارنے میں، اس محفل کو جو ہے وہ منعقد کرنے میں جس طرح سے بھی کاوش کی، کوشش کی، اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوشوں کو، کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک مجھے منتظمین نے بتایا ہے کہ 10 بجے تک محفل ختم کرنی ہے اور اب تقریباً 8:50 ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مختصر وقت میں ہمیں اپنی محفل کو ختم کرنا ہوگا۔ آئیے بغیر کسی لمبی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اللہ نے ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، خاتم النبیین کا امتی بنایا، قائد المرسلین کا امتی بنایا۔ وہ نبی جو سارے نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسول جو سارے رسولوں کے رسول ہیں، وہ رسول جن کی رضا خدا چاہتا ہے، وہ رسول اللہ اکبر جن کے پیچھے مسجد اقصی میں سارے انبیاء ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ ایسا رسول ہمارے مقدر میں آیا، ہمارا نصیبہ جگایا، اللہ نے ہمیں ان کا امتی بنایا۔ کتنے شرف کی بات ہے، لیکن ہمارا عقیدہ، بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر ہمیں اپنی قبر سے اٹھنا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، حالانکہ اس وقت لوگ آنے والے آ رہے ہیں مگر آپ کی توجہ میری طرف رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اپنا بنیادی عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ مرنے کے بعد جس قبر میں ہمیں دفن کیا جائے گا اسی قبر سے ہمیں اٹھنا ہے۔ اسی طریقے سے جس کو جہاں پر اللہ اکبر آخری رسومات کے حوالے سے محو استراحت کر دیا گیا ہے وہ وہیں سے اٹھے گا، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں قبر سے اٹھنے والے اٹھیں گے، قبر میں جانا بھی اپنا عقیدہ ہے، قبر سے اٹھنا بھی اپنا عقیدہ ہے، اور قبر سے اٹھنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو حساب دینا ہے، انسان کو جواب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں دے گا؟ نہیں، ہر انسان کو حساب دینا ہے۔ آج یوم حساب پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن ذرا تصور کرو، نمبر 1 قبر میں جانا ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے، اور قبر سے اٹھنا ہے، یہ بھی سب کا عقیدہ ہے۔ آئیے تھوڑا اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ بہتوں کو ہم نے مٹی دی ہے، اور جب ہم مٹی کسی کو دیتے ہیں، کسی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ ہم جب پہلی مٹھی مٹی ڈالتے ہیں تو ہم دعا کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، اس کے بعد دوسری مٹھی مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری مٹھی مٹی ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے قرآن کہتا ہے اللہ مٹی ڈالتے وقت دعا کے طور پہ جو آیت پڑھی جا رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی انسان ذرا تصور تو کر، جوانی پر گھمنڈ کرنے والے، جوانی پر غرور کرنے والے، طاقت پر گھمنڈ کرنے والے، دولت پر اترانے والے،
مکان اور دکان پر گھمنڈ کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والے انسان، آخر تو کس بات پر گھمنڈ کر رہا ہے، کس بات پر غرور کر رہا ہے، کس بات میں ناز کر رہا ہے؟ اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا ہے، مجھے بتاؤ جو انسان مٹی سے بنا ہو اس کو غرور کیسے زیب دیتا ہے، اس کو گھمنڈ کیسے زیب دیتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اندازہ کرو۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، صرف مٹی سے بنائے نہیں گئے ہو بلکہ دوبارہ تمہیں مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ اسی مٹی میں تمہیں ملنا ہے، اسی مٹی میں تمہیں جانا ہے، اسی زمین میں تمہیں جانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کہتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ حد ہے، مٹی مٹی اور صرف مٹی ہے، اور انسان کا حال کیا ہے؟ آئیے تھوڑی دیر ذرا غور تو کریں، تھوڑی دیر ذرا تصور تو کریں۔ اللہ اکبر، اے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول اپنے نبی کے فرامین کو سننے کے لیے جمع ہونے والوں، یہ دنیا کی رنگریلیاں صدا نہ رہے گی، یہ دنیا کی باغ و بہار صدا نہ رہے گی، یہ دکان اور مکان کا گھمنڈ صدا نہ رہے گا۔ ایک دن روح کا رشتہ جس وقت جسم سے ٹوٹ جائے گا، آپ بھی قبر میں ہوں گے، ہم بھی قبر میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، کبھی تصور تو کرو، گناہ کرتے کرتے کبھی سوچا، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے کبھی سوچا کہ جب ہمیں اپنی قبر میں رکھا جائے گا، ذرا سوچو تو صحیح، 10 بائی 10 کے کمرے میں اگر پنکھا بند ہو جائے، اے سی بند ہو جائے، پاور بند ہو جائے، لائٹ چلی جائے تو مئی کے مہینے میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ مئی کے مہینے میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہائے ہائے، جو اپنے ہی 10 بائی 10 کے روم کے اندر گرمی کو برداشت نہ کر سکے، جس میں کھڑکیاں بھی ہے، جس میں دروازہ بھی ہے، خود سے بنایا ہے، جب اس کی گرمی انسان سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ قبر جسے قبر کہتے ہیں، نہ وہاں کھڑکیاں ہے، نہ وہاں دروازہ ہے، نہ وہاں اللہ اکبر کوئی روشن دان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی گرمی کیا ہوگی؟ کبھی سوچا؟ اللہ اکبر، اگر اللہ انسان کو کوئی عذاب نہ بھی دے، اگر اس پر قبر کی گرمی ہی مسلط کر دے تو اس کے لیے کتنی بڑی تکلیف کی بات ہوگی، اس کے لیے کتنی مصیبت کی بات ہوگی۔ بتاؤ میرے بھائیوں، دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوب کر قبر کو بھولنے والوں، ایک ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے رزاق کو بھولنے والوں، اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، اس قبر کے لیے کیا تیاری کی جس میں کوئی روشنی نہیں، جس پہ کوئی اجالا نہیں، جس پہ کوئی راحت نہیں۔ اللہ اکبر، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گرمی گرمی ہے، تاریکی تاریکی ہے، اوپر مٹی ہے، نیچے مٹی ہے، دائیں مٹی ہے، آگے مٹی ہے، مٹی ہی مٹی ہے، کروٹ بدلنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ بتاؤ تو صحیح، یاد رکھنا اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، اے دنیا کی رنگریلیوں میں ڈوبے ہوئے انسان، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول۔ تو دنیا سے کیا لے جائے گا؟ سوائے کفن کے تو اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ قبر ہے۔ قبر، میں قبر پر آج گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں اس کو سن لیجئے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے آقا سے پوچھتے ہیں، اب ذرا یہاں سے دھیان سے سننا، اصل عنوان اب آغاز ہو رہا ہے، اصل عنوان کی شروعات اب ہو رہی ہے آج کے، اور پھر غور کرنا ہم کہاں ہیں۔ اللہ اللہ، میرے آقا سے حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے پوچھا، صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا جب انسان اپنی قبر سے اٹھے گا، قیامت کے دن انسان اپنی قبر سے جب باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے حالات کیا ہوں گے، انسان کیسے نکلے گا قبر سے باہر؟ تب میرے اور تمہارے سچے نبی غیب
غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت خاتم النبیین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب قبر سے اٹھنے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ میرے اور تمہارے سچے نبی غیب دا آقا نے فرمایا، اے معاذ، جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو ان کی 12 قسمیں ہوگی، 12 انداز سے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ قبر سے اٹھنے والوں کے 12 گروپ ہوں گے، قبر سے اٹھنے والوں کی 12 ٹولیاں ہوں گی، قبر سے اٹھنے والوں کے 12 ٹولے ہوں گے، قبر سے اٹھنے والوں کے 12 وفود ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سننا کہ ہم کس گروپ میں اٹھیں گے یہ آپ سوچئے، یہ تصور کیجئے، یہ مت سوچئے کہ مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں نہیں، دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں عمل کے لیے آئے ہیں، موبائل پر گیم کھیلنے نہیں آئے ہیں، یہاں عمل کے لیے آئے ہیں، عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے نہیں آئے ہیں، یہاں عمل کے لیے آئے ہیں، گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں عمل کے لیے آئے ہیں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے نہیں آئے ہیں، یہاں عمل کے لیے آئے ہیں، حرام کھانے نہیں آئے ہیں، یہاں عمل کے لیے آئے ہیں۔ اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کی تیاری کریں جس کو آخرت کہتے ہیں۔ دنیا ختم ہوگی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس دنیا سے بہتر جگہ کو آخرت کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے والآخرت خیر وابقا، آخرت باقی رہنے والی ہے اور اس دنیا سے بہتر ہے آخرت۔ اس آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں آ کر آخرت کو بھولنے والوں، قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، سوچو، جو بھیجا وہی پاؤ گے، اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ اکبر فرماتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کیا ہے آخرت میں ویسے ہی پائے گا، وہی تجھے صلہ ملے گا۔ اس لیے یاد رکھنا، اب میرے اور تمہارے سچے نبی، غیب کا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں بہت جلدی پڑھوں گا، ہو سکتا ہے 12 وہ سارے گروپ پڑھ دوں، اور پھر دھیان سے سننا، غور سے سننا، ہم کس گروپ کے ساتھ اٹھیں گے، ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے کہ یہ مولوی صاحب کی بات نہیں، یہ سارے مولویوں کے مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے، مولاؤں کے مولا مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہے، جو اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، جن کے قریب سے کبھی غلطیاں اور خطائیں گزر کر بھی نہیں جاتی، بلکہ ان کی زبان کو ہم اس شان سے مانتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے اور تمہارے سچے نبی ہمارے آقا فرماتے ہیں قبر سے لوگ اٹھیں گے تو 12 صورتوں میں اٹھیں گے، 12 طور پر اٹھیں گے، 12 طریقوں پر اٹھیں گے۔ نمبر 1، اللہ کے سچے نبی، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، قبر سے جو پہلا گروپ نکلے گا، ایک گروپ نکلے گا، وہ چند لوگ ہوں گے، ان کی ٹکڑی ہوگی، ان کا ٹولہ ہوگا، ان کا قافلہ ہوگا، اللہ اکبر، ان کی جماعت ہوگی قبر سے نکلنے والوں کی، اور جب وہ نکلیں گے تو اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے اور ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے۔ قبر سے نکلنے والے اس حالت میں نکلیں گے، توجہ سے سننا، مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ یاد رکھو، سب کی فکر کرنے والوں، سب کے لینے دینے میں رہنے والوں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی
اپنے آپ کی فکر کرو، وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ یہاں سوچو میرا کیا بنے گا آخرت میں، میرا حال کیا ہوگا۔ میرے اور تمہارے سچے نبی، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر سے لوگ اٹھیں گے، ان کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہوں گے، یعنی جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تھا ان کے ہاتھ پیر صحیح سلامت تھے، ان کے ہاتھ پیر اچھے تھے، لیکن قیامت میں قبر سے اٹھیں گے تو ہاتھ بھی کٹے ہوں گے، پیر بھی کٹے ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اے فرشتوں ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ ہاتھ بھی کٹے ہیں، پیر بھی کٹے ہیں۔ یہاں دنیا میں ہم کسی کے ہاتھ پیر کٹے دیکھتے ہیں تو ہمیں ترس آتا ہے، لیکن دنیا میں جس کے ہاتھ پیر کٹے ہیں آخرت میں ہاتھ پیر کٹے ہوں گے ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تمہارے اور میرے سچے نبی نے فرمایا قبر سے اٹھتے وقت کچھ لوگوں کے ہاتھ پیر کٹے ہوں گے، یعنی وہ معذور ہوں گے، اللہ اکبر، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قربان، ان کے ہاتھ پیر کیوں کٹے ہوں گے، ہاتھ پیر کٹنے کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اے معاذ جو دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو ستاتے تھے، جو دو لوگ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، جو لوگ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کی حق تلفی کرتے تھے، جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو ہاتھ بھی کٹا ہوگا اور پیر بھی کٹے ہوں گے، اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ بتاؤ جب اپنے نبی کو سچا مانتے ہو تو پھر اللہ کے رسول پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے والے کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ پیر اس کے کٹے ہوں گے، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ پھر وہ حاجی بھی ہوگا، وہ نمازی بھی ہوگا، وہ تہجد گزار بھی ہوگا، وہ تلاوت کرنے والا بھی ہوگا، لیکن پڑوسیوں پہ ظلم کرتا تھا، پڑوسیوں کی حق تلفی کرتا تھا۔ بتاؤ آج مسلمانوں پڑوسیوں کے ساتھ اپنا سلوک کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اپنا طور کیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اپنا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہر طاقتور کسی کمزور پہ ظلم کر رہا ہے، ہر طاقت والا کمزوروں کو دباتا ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کھام جاؤ اور اطراف اور قرب و جواب سے آنے والوں، آج ہم یہ سن رہے ہیں کہ اگر پڑوسی مضبوط ہے اور بازو میں رہنے والے غریب ہیں تو باضابطہ ان کی بیٹیوں کی عزت کا نیلام کیا جاتا ہے، ان کی بہو بیٹیوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جو پڑوسی کی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتا ہے۔ آج لوگ کتنے گر چکے، عزت پر آبرو، پڑوسی کی تو آبرو بچانے کا حکم تھا، جان دے کر اگر پڑوسی کی آبرو بچا سکتے ہو تو بچا لو، یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے۔ آج پڑوسی کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے آپ کو بتاؤں؟ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مجھے بھی بڑی تکلیف ہے، میرا اللہ جانتا ہے مسلمانوں کی تکلیف کو، میں راتوں کو یاد کر کے روتا ہوں، اللہ کی توفیق سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اپنا کرتوت بھی تو دیکھو، اپنے کردار بھی تو دیکھو۔ جانتے ہو دنیا کی دوسری قومیں جب گھر خریدنا چاہتی تھی تو وہ ڈھونڈتے تھے کہ مسلمانوں کے محلے میں گھر مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ لوگ مسلمانوں کے محلوں میں رہنا چاہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے سب سے زیادہ ڈسپلن اگر کسی قوم میں ہے تو مسلمانوں میں ہے، اخلاق کسی قوم میں ہے مسلمانوں میں ہے، جلدی سو جاتے ہیں، جلدی اٹھ جاتے ہیں، پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں۔ اور آج تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا، رات کے 3 بجے تک جن کے گھروں سے فلموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہو وہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں گانے زور سے بج رہے ہو مسلمانوں کی بستی ہے، جن کے بچے ننگے پھر رہے ہو گالی دے رہے ہو وہ مسلمانوں کی بستی ہے، جہاں کچرا بدبو اور گندگی زیادہ پڑی ہے مسلمانوں کی بستی ہے۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ ارے ہم لوگ کون سے مسلمان ہیں؟ میڈ ان انڈیا مسلمان ہے یا مدینے والے جیسا مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے ہم ویسے مسلمان ہیں؟ کیا وہ اسلام ہماری زندگی میں ہے جو رسول اللہ دینے آئے تھے؟ آج پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہو، پڑوسیوں سے لڑائی کرتے ہو، پڑوسیوں پہ کیس کرتے ہو، پڑوسیوں سے جھگڑا کرتے ہو۔ سنو اپنے نبی کا فرمان، اسلام صرف نماز روزہ داڑھی ٹوپی کا مذہب نہیں ہے، یہ سب چیزیں اسلام میں ہے، لیکن اسلام مکمل نظام ہے، اسلام مکمل قانون ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام جہاں نماز کی بات کرتا ہے وہیں پر اسلام پڑوسیوں کے حق کی بات بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں
پڑوسیوں کی ایسی اہمیت جتائی، ایسی اہمیت جتائی، ایسی اہمیت جتائی کہ مجھے خیال گزرنے لگا کہ کہیں ہماری وراثت میں پڑوسیوں کو حقدار تو نہیں بنا دیا جائے گا۔ اور اپنے نبی نے تعلیم دی۔ آقا نے کیا تعلیم دی؟ آقا فرماتے ہیں اگر اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی ہانڈی میں زیادہ ڈالو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھجا سکو۔ اگر پھل لاؤ کچھ پھل اپنی پڑوس میں بھیجو تاکہ ان کا دل خوش کر سکو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، ہم یہ ہے ہم وہ ہے، کیا ہو اپنے نبی کی زبان سے۔ اگر برا نہیں مانو تو میں ایک بات آپ کو کہوں، برا مت ماننا، میری بات کا غلط مطلب مت لینا۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ہم قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقش بندی بن گئے، سہروردی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، وارسی بن گئے، مداری بن گئے، حنفی بن گئے، شافعی بن گئے، حنبلی بن گئے، مالکی بن گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں ہم کیا مسلمان بھی بنے؟ جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے تھے کیا ہم ویسے مسلمان بھی بنے؟ مجھ سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھے ہر انسان، میں اپنے آپ سے اور آپ اپنے آپ سے پوچھئے ہم مسلمان بھی بنے؟ صرف گوشت اور مچھلی والے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ صرف عید اور بقرعید والے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے، توجہ کرنا میری بات نہیں اپنے آقا کا فرمان ہے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوک سے تڑپتا رہے تو میرے آقا فرماتے پیٹ بھر کے کھانے والے نے اگر پڑوسی کی خبر گیری نہیں کی تو وہ پیٹ بھر کے کھا کے سونے والا سچا مومن نہیں ہو سکتا، سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نے پیٹ بھر کے کھایا، پڑوسی کا خیال کیا، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں پڑوسی کی بات میں واقعات کی طرف نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں گا۔ ایک دور تھا عبداللہ ابن مبارک امام اعظم کے شاگرد، ان کے بارے میں امام اعظم کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھ سے قیامت میں پوچھے گا کہ دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ مختلف جہت سے لوگوں نے بیان کیا، مجھ تک جو یہ واقعہ پہنچا سنیں۔ عبداللہ ابن مبارک بڑے فقیہ تھے، بڑے صوفی تھے، بڑے محدث تھے، لوگ ان کو امیر المومنین فی الحدیث، امام الفقہاء، شیخ المشائخ کہتے تھے۔ حج کو جا رہے، حج کو جاتے ہوئے پتا چلا کہ پڑوسی فاقہ کر رہا ہے، بھوکا ہے، تو امام عبداللہ ابن مبارک نے اپنے حج کی پوری رقم پڑوسی کو دے دی۔ اس سال حج کو نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اگلے سال دیکھیں گے، لیکن پڑوسی کو بھوکا چھوڑ کے حج کو نہیں جانا۔ نہیں گئے حج کو۔ جب حج سے لوگ واپس آئے تو سب مبارکباد پیش کرتے تھے، عبداللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ حج مبرور کرے، مبرور کرے، مبرور کرے۔ سوچا یا اللہ میں حج گیا نہیں اور لوگ مجھے مبارکبادیں پیش کرتے ہیں حج سے آنے کے بعد۔ تو اسی تردد میں سوئے تو خواب میں فرشتے کو دیکھا، فرشتہ کہہ رہا تھا عبداللہ ابن مبارک تو نے اپنے پڑوسی کو حج کی رقم دی، اللہ کو تیری ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ نے تیرے ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب اللہ تجھے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اندازہ فرمائیں، اس لیے اب آپ مجھے بتاؤ پڑوسی کی خبر گیری نہ کریں تو آقا فرمائے کامل مومن نہیں ہے، تو جو بھائی کی بھی خبر گیری نہ کرے، جو باپ کی بھی خبر گیری نہ کرے، جو بہنوں کی بھی خبر گیری
نہ کرے اور انسان اپنی دنیا میں مست رہے تو بتاؤ اس کو کیا ہوگا؟ اب یہاں آ کر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں حضرت چلیں ٹھیک ہے ہم تو اخلاق پیش کریں گے، اب آپ کی تقریر سن لی، اپنے آقا کا فرمان سن لیا، اب ہم اخلاق پیش کریں گے۔ وہ پڑوسی ہم کو ستائے گا تو کیا کرے، وہ خود ڈرے گا تو کیا کرے، وہ برا سلوک کرے تو کیا کرے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا فرمان سنو، ہم صوفیہ کے غلام ہیں۔ ولیوں کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ جا کر فاتحہ پڑھ کے لوٹ جائیں، فاتحہ پڑھو تو ان کی زندگی پر نظر رکھو، یہ زندگی کیسے گزارتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کا ایک مرید آیا اور آ کر کہنے لگا سرکار میرا پڑوسی بہت ستاتا ہے، بہت تنگ کرتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی اس کی پوری کوشش تھی کہ پیر صاحب مجھے اجازت دے دے کیا کہ میں اس سے لڑوں، اس کو ماروں، اس سے جنگ کروں، اس لیے کہ پیر اجازت دے دے گا تو پھر مجھے کون روک سکتا ہے۔ لیکن وہ پیر اللہ اکبر نفس کا غلام نہ تھا، وہ پیر شریعت کا جاہل نہ تھا، وہ پیر دنیا دار نہ تھا، وہ پیر رسول اللہ کا شہزادہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ذات تھی۔ انہوں نے جب مرید نے بہت اپنی من کی جو ہے وہ سننا چاہیے تو محبوب الہی نے ایک جملہ کہا، پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے یہ جملہ۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر تو کہہ رہا ہے کہ پڑوسی تجھے ستاتا ہے اور میں تجھے لڑنے کی اجازت دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا آپ سب کی نظر ہے، اس کو ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا۔ محبوب الہی فرماتے بیٹا کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے نہیں بچھائے جاتے، اگر کانٹوں کے مقابلے میں کانٹے بچھاؤ گے تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ مسلمان کانٹے بچھانے نہیں آیا، مسلمان کو کانٹے اٹھانے آیا ہے۔ کانٹے بچھا کر دلوں کو سکون نہیں ملتا بلکہ کانٹے اٹھا کر دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ نعرہ نعرہ رسالت تعلیمات اولیاء۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کانٹے بچھانے والے نہ بنو، کانٹے اٹھانے والے بنو، بدبو پھیلانے والے مت بنو، بدبو ختم کرنے والے بنو۔ اور ایک بات آپ کو کہہ دوں، جب بھی نفرتوں کی توجہ کرنا، جب بھی نفرتوں کی اور محبتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہے، محبتیں جیت جاتی ہے۔ اس لیے نفرت مت بانٹا کرو، محبتیں بانٹا کرو، پیار بانٹا کرو۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں پہ ظلم کرے گا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ پیر کٹے ہوں گے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اب آپ سوچیں آپ کا سلوک پڑوسیوں کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اب ذرا دھیان سے سننا، میرے آقا فرماتے ہیں، یوں تو آقا کا جو بھی فرمان ہے سب کو دھیان سے سننا چاہیے کیونکہ ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں۔ ایک بات یہ بھی بتا دوں، آقا علیہ السلام اگر ہمارے درمیان آ جائیں تو ہم حضور کی کتنی تعظیم کریں گے، اتنی ہی تعظیم ہمیں آقا کے فرمان کی بھی کرنا چاہیے، آقا کے فرامین کی بھی کرنا چاہیے۔ سنو سنو، اپنی اور تمہارے آقا سچے نبی غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دوسرا گروپ قبر سے نکلے گا، جو دوسرا گروپ نکلے گا، آقا فرماتے ہیں جو دوسرا گروپ قبر سے نکلے گا تو ان کی شکلیں کالے سور کی طرح ہوگی، کالے خنزیر کی طرح ہوگی۔ وہ کالے سور کی شکل لے کر، کالے خنزیر کی شکل لے کر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ یعنی ان کو جب دفن کیا گیا تھا، ان کو جب دفن کیا گیا تھا تو ان کے چہرے اچھے بھلے تھے، ان کو جب دفن کیا گیا تھا ان کے چہرے صحیح سلامت تھے، لیکن جب قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو میرے سچے نبی نے فرمایا، آپ کے سچے نبی نے فرمایا، ہم سب کے سچے نبی نے فرمایا، دوسرا گروپ جب اپنی قبر
سے اٹھے گا تو اس کا منہ اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا, اور اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا. فرشتے اس دوسرے گروپ کو بھی گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل جہنم میں لے جائیں گے. حضرت معاذ بن جبل نے جب یہ بات سنی تڑپ تڑپ گئے, بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جن کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, قبر سے اٹھتے وقت جو کالے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے, ان کا جرم کیا تھا, وہ کیا جرم کی وجہ سے انسان کے باوجود کالا سور منہ لے کر اٹھیں گے. تو میرے آقا نے, سچے نبی نے فرمایا, اللہ اکبر, آقا فرماتے ہیں معاذ, قبر سے اٹھتے وقت جن کے منہ کالے سور کی طرح ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو اپنی نمازوں میں سستی کیا کرتے تھے, نمازوں میں غفلت کیا کرتے تھے, جو نماز نہیں پڑھتے تھے. لرز جاؤ مسلمانوں, بے چین ہو جاؤ مسلمانوں, تڑپ جاؤ مسلمانوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو میں اس کی بات پہ اعتماد نہ کرتا, اگر کوئی صرف خطیب کہتا تو لوگ ہنس کے اڑا سکتے تھے, لیکن یہ وہ کہہ رہا ہے, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی. اللہ اللہ میرے بھائی, لوگوں سے نفرت کرتے کرتے, لوگوں سے عداوت کرتے کرتے, کیا اب آپ کو اپنے آپ سے بھی محبت نہیں, اپنے آپ سے بھی محبت نہیں, اپنے آپ سے بھی پیار نہیں؟ آقا فرما رہے ہیں جو دنیا میں نماز میں غفلت کرے گا, نماز میں سستی کرے گا, وہ قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا, کالے خنزیر کی طرح ہوگا. ذرا تصور تو کرو, چہرے پہ پھنسی نکلے تو کیسے تڑپ جاتے ہو. اللہ نہ کرے اللہ کسی دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے کہ کسی کے منہ پر کوڑ ہو جائے, کسی کے منہ پہ سفید داغ ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو پنجتن کے صدقے ایسی بیماریوں سے بچائے. لیکن سوچو تو مسلمانوں, اگر کسی کے منہ پر برس کا داغ ہو جائے, کوڑ کا داغ ہو جائے, تو وہ شادیوں میں جانا بند کر دیتا ہے, وہ ولیمے میں جانا بند کر دیتا ہے, وہ محفلوں میں جانا بند کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شرماتا ہے, میں کوڑ والا منہ لے کر کیسے جاؤں شادیوں میں, کوڑ والا منہ لے کر کیسے جاؤں دوستوں کی محفل میں. مجھے بتاؤ, جب کوڑ والا منہ لے کر انسان جلسے میں آنے شرماتا ہے, تو جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ چہرے جب کالے سور کی طرح ہوں گے, کالے خنزیر کی طرح ہوں گے, اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے, محشر میں کیا منہ لے کر آؤ گے؟ نرم نرم گدوں پر فجر کی نماز چھوڑنے والوں, ایسی کمروں میں لیٹ لیٹ کر مسجدوں کو ویران کرنے والوں, ایک دن زندگی ختم, کب تک زندہ رہو گے؟ میری دعا ہے قادری فقیر کی, غوث پاک کے فقیر کی دعا, اللہ تمہیں لمبی عمر دے, تمہاری نسلوں کو لمبی عمر دے, لیکن ایک دن تو مرنا ہے. 1000 سال کی عمر کے بعد بھی پھر موت ہے, 1500 سال کی عمر کے بعد بھی پھر موت ہے. موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. حضور نے فرمایا, اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا, اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, اس نبی نے فرمایا جس کے کہنے پر ہم نے دین اسلام کو حق مانا. وہی نبی فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتے تھے. کتنی سادگی سے میرا بھائی کہتا ہے کہ مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے, مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے, موبائل پہ گیم کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی, یوٹیوب پر رات بھر کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے میرے بھائی. اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے تیرے پاس, اللہ کے لیے سوچ تو صحیح, اللہ کے لیے ٹائم, جس اللہ نے سب دیا اس اللہ کے لیے ٹائم. مرنا نہیں ہے تجھے, قبر میں نہیں جانا ہے تجھے. یہ دنیا مکار فریبی ہے, جتنے دھوکے باز یہ دنیا ہے, اتنا دھوکے باز میں نے کسی کو نہیں. بادشاہوں کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا,
کہاں ہے فرعون؟ کہاں ہے نمرود؟ کہاں ہے بخت نصر؟ کہاں ہے جنت بنانے والا شداد؟ کہاں ہے اپنی تجوریوں کی چابیوں پہ غرور اور گھمنڈ کرنے والا قارون؟ کون ہے؟ نہ نیک رہے نہ بد رہے، سب زمین کے اندر گئے۔ ہمیں بھی بہت جلدی جانا ہے، بہت دن نہیں جینا۔ یہ امت تو 60-70 سال طویل عمر جیتی ہے، جو 70 کے آگے جا رہے بڑے نفع میں ہیں، جو 70 کے اوپر جا رہے نفع میں ہیں۔ بہت نہیں جینا، ٹائم نکالو، توبہ کرو۔ نماز کے بغیر کیسے سچے مسلمان رہ سکتے ہو؟ مسجدیں ویران کر دی، مسجدیں ویران کر دی۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کالے سور کا منہ لے کے اٹھو گے کالے خنزیر۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، برا مت ماننا، نہیں مولانا ہم تو غوث پاک اور غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم تو جنتی میں جائیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ توجہ کرنا، میرے تمام جملوں پر غلط رنگ مت دینا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ غوث پاک اور غریب نواز کے ہم ماننے والے پھر زنا کریں، شراب پیے، چوری کریں، نماز نہ پڑھے، زندگی بھر ناپاک پھرتے رہیں، پھر بھی جنت یقینی۔ ایک آدمی کہے میں وزیر اعظم ہوں، آپ مان لو گے جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو؟ ایسی باتیں کوئی مان لیتا ہے؟ تو آخر وہ بندہ غوث پاک کا ماننے والا کیسا ہو سکتا ہے جو پوری زندگی کبھی مسجد میں نہ آئے؟ غوث پاک تو 40 سال تک یہ زندگی گزاری کہ روزانہ عشاء کے وضو سے آپ فجر کی نماز پڑھتے تھے، اس طرح آپ نے 40 سال گزارے، پوری رات نہیں سوئے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کم سے کم قادری ہونے کا اتنا تو حق ادا کرو کہ شیخ عبدالقادر عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے، قادری ہونے کے لیے اتنا تو کرو کہ عشاء کے وضو سے عشاء پڑھ لو، فجر کے وضو سے فجر پڑھ لو۔ آپ کو بری لگی میری بات تو معاف کرنا، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی میرے غوث اعظم فرماتے ہیں، لیکن میرا عقیدہ پہلے سن لو، اللہ نے غوث پاک غریب نواز کو اتنی طاقت، اتنا عزم، اتنی وجاہت دی ہے کہ وہ جسے جائے جنت میں لے جائے، لیکن وہ لوگ خود اتنے خوددار اور غیرت مند ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو۔ تو جو غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں برداشت نہیں کرتے، گوارا نہیں کرتے، وہ غوث پاک بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے جو آج آپ نے تحفظ ایمان کی محفل سجائیے، توبہ کرو، نمازی بنو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک حدیث سن لیں آپ، دل کے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک حدیث سنے جس کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر والنٹیئر چپ ہو جائیں تو بڑی نوازش، مہربانی۔ اب والنٹیئر بھی بیٹھ جائیں، بہت اچھا انتظام کیا آپ سب نے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب بیٹھ جائیں، والنٹیئر بھی بیٹھ جائیں، یہ جو کھڑے ہیں سامنے سب بیٹھے، جو جائیں وہی بیٹھے، بس آپ نہیں، آپ بھی بیٹھ جائیں، میں بول رہا ہوں بھائی جان، او بھائی جان آپ بھی بیٹھ جائیں، میں بول رہا ہوں یہاں سے، آپ سب بیٹھے۔ ایک بار سب عاشقوں کی طرح بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا وہ حضرات کوئی اور زبان جانتے ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں، وہ جو وہاں ٹرک کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی اور زبان جانتے ہیں؟ نہیں نا، تو پھر بیٹھے نا، آپ بیٹھ جائیں، کوئی کچھ نہ کہیں، بس اتنا کافی تھا، بہت کیا، اللہ پاک قبول کرے۔ اب سب درود شریف ایک بار پھر پڑھیں اپنے آقا پہ، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہزاروں کا مجمع ہے، اگر ایک بار درود پڑھو گے تو ہزاروں درود سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائے گے۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث سنیں اسی سے منسلک، درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئے، اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر ہیں،
اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. آپ ذرا غور کریں, حضور کا ذکر اتنا اچھا لگتا ہے, حضور کتنے اچھے لگتے ہوں گے, ان کا چہرہ کتنا اچھا لگتا ہوگا. میرے امام ان کے چہرے کے بارے میں کہتے ہیں لم یاتی نظیرو کا فی نظرین, یا رسول اللہ لم یاتی نظیرو کا فی نظرین, آپ کی طرح کسی کو دیکھا نہیں گیا, آپ کے مثال کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ. لم یاتی نظیرو کا فی نظرین, مثلے تو نہ شد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سر سہے تجھ کو شہید و سرا جانا. کہتے لکا بدر فی الوجہ الاجمل, لکا بدر فی الوجہ الاجمل, خط حال ماں زلف عبر اجل, تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. بڑی خوبصورت ہستی ہے میرے آقا, اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ اپنے محبوب پر, ان کے ہاتھ پر کوئی معجزے کو ظاہر نہ بھی فرماتا تو حضور اتنے خوبصورت بن کے آئے تھے کہ لوگ حضور ہی کو دیکھتے جاتے اور اسلام قبول کرتے. آقا بیٹھے ہوئے جلوگر ہیں, صحابہ حضور کو اپنے جھرمٹ میں لیے ہوئے, کیا وہ محفل ہوگی, آسمان بھی رشک رشک سے دیکھتا ہوگا اس محفل کو جس میں میرے آقا اپنے اصحاب کے ساتھ جلوگر تھے. ایسے میں ایک جوان روتے ہوئے آیا, وہ جوان روتے ہوئے آیا اور اس جوان کا رونا میرے نبی سے دیکھا نہ گیا, اس لئے کہ میرے آقا کی شان یہ ہے حضور علیہ السلام کسی کی بھی آنکھ میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. آقا علیہ السلام نے جب اس جوان کو روتے ہوئے دیکھا تو آقا تڑپ گئے, بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, اور آقا نے اس جوان سے کہا اے نوجوان تو کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے. وہ جوان اپنے دل کا دکھڑا میرے کریم آقا بندہ پرور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے ابو کا انتقال ہو گیا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میں دیہاتی ہوں آقا, دیہات میں رہنے والا ہوں آقا. میرا باپ مر گیا دیہات میں اور اس کو نہ کوئی کفن پہنانے والا ملتا ہے, نہ کوئی غسل دینے والا ملتا ہے آقا. میں اس کے چہرے پہ چادر ڈال کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں کیا کروں آقا, میرے باپ کا انتقال ہو گیا, نہ کفن دینے والا ہے نہ کوئی نہلانے والا ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع پہ نظر ڈالی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا, فاروق اعظم کو دیکھا اور دونوں سے فرمایا اے ابو بکر عمر اٹھو جلدی جاؤ اور جا کر اس کے گاؤں میں پہنچو, اس کے دیہات میں پہنچو اور اس کے باپ کو غسل دو, اس کے باپ کو اپنے ہاتھ سے کفن پہناؤ اور نماز جنازہ پڑھ کر اس کے باپ کو قبر میں لحد کے سپرد کر دینا. جیسے ہی میرے آقا کے یہ دونوں یار صدیق و فاروق بارگاہ رسالت سے اٹھ کر اس دیہات میں پہنچے کہ اس کو غسل دیں گے, اس کو کفن پہنائیں گے, جیسے ہی اس کے منہ سے چادر ہٹائی, چادر ہٹا کے کیا دیکھا, اللہ اکبر, کہ اس شخص کا منہ, اس میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. یہ کب کی بات ہے, یہ دور رسالت کی بات ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے ظاہری دور کی بات ہے. ایک شخص کا منہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا, کالے سور کی طرح ہو گیا, دونوں بے چین ہو گئے, پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. اللہ اکبر, جلدی سے چہرے پہ کپڑا ڈالا اور بہت روئے, دونوں بہت روئے, بہت آنسو بہایا اور ایک قاصد کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھیجا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس انسان کو آپ نے غسل دینے اور کفن پہنانے کے لیے بھیجا تھا حضور اس کا منہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا, کالے خنزیر کی طرح ہو گیا. اس کو کیسے غسل دیں گے, اس کو کیسے کفن پہنائیں گے, اس کا جنازہ کیسے پڑھیں گے, اس کو قبر میں کیسے رکھیں گے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے یہ بات سنی, حضور علیہ السلام بذات خود بنفس نفیس اس دیہات میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام آئے, جیسے ہی چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا, اس شخص کا چہرہ کالے سور کی طرح تھا, کالے خنزیر کی طرح تھا. میرے آقا بھی بہت روئے, میرے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے اور مسکا پر ستاروں کی انجمن سجنے لگی. ایسے میں آقا علیہ
السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے عرض کرتے ہیں اے عیبوں کو ڈھانپنے والے مولا اس شخص کا چہرہ صحیح کر دے، درست کر دے، تاکہ اس کو کفن پہنایا جا سکے، اس کو غسل دیا جا سکے۔ میرے آقا کا دعا کرنا تھا۔ میرے امام یوں کہتے ہیں عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت پہ جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے آقا نے دعا کی، دعا کرنا تھا کہ فوری طور پر اس کا چہرہ درست ہو گیا، اس کا چہرہ اچھا ہو گیا، اس کا چہرہ جو سور کی طرح تھا ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جلدی جلدی لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا اور کفن پہنا کر لوگوں نے نماز جنازہ ادا کی۔ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھی کسی نے دھیرے سے کہا ارے ارے اس کا چہرہ پہلے تو کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھو اس کا چہرہ کیسے ہے، ذرا دیکھو تو صحیح نماز جنازہ کے بعد اب اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے۔ جب اس کا کفن ہٹایا گیا، چہرے سے کفن ہٹا تو لوگوں نے کیا دیکھا، دوبارہ سے اس کا چہرہ پھر سے کالے سور کی طرح تھا، پھر سے کالے خنزیر کی طرح تھا۔ صحابہ بھی رو پڑے، اللہ کے رسول بھی رو پڑے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس شخص کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دینے کی بجائے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا اے نوجوان تو ہی بتا کہ تیرا باپ کرتا کیا تھا، کیونکہ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرتا۔ یہ بتا تیرے باپ نے آخر کیا کیا ہے، اس کا جرم کیا تھا، وہ کرتا کیا تھا؟ تو اس کے جوان بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، میرا باپ کوئی برائی نہیں کرتا تھا، بس اس کی کمزوری اتنی تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے وقت میں وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، وہ نماز میں غفلت کرتا تھا، وہ نماز میں سستی کرتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ میرے سچے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز میں سستی کرے گا، جو نماز میں غفلت کرے گا، جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ میرے بھائیو اللہ نے زندگی دی ہے، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے۔ مسجدوں کو ویران مت کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، اپنی زندگی کو بدل دو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو۔ اس محفل میں آئے ہو، رسول پاک کی محفل میں، مصطفیٰ جان رحمت کی محفل میں، اتنے سارے علماء موجود ہیں، اتنے سارے مشائخ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ اس کے بعد پھر میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر قبر سے تیسرا گروپ نکلے گا، پھر قبر سے تیسری جماعت نکلے گی، اور جو تیسرا گروپ نکلے گا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو تیسرا گروپ قبر سے نکلے گا ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں جو تیسرا گروپ قبر سے نکلے گا ان کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، اور ان پیٹ کے اندر سانپ اور بچھو ہوں گے، سانپ اور بچھو ہوں گے، اور پھر ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ معاذ بن جبل نے پوچھا آقا جن کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، میرے بھائی دنیا میں پیٹ بڑھ جائے آدمی دیر تک زمین پہ بیٹھ نہیں پاتا، چل نہیں پاتا۔ دنیا میں پیٹ بڑھ جائے تو آدمی کی اتنی مصیبتیں ہوتی ہیں، ہے نا؟ جب آخرت میں قبر سے اٹھتے وقت تو پہاڑوں جیسے پیٹ ہو، پہاڑوں کی طرح، اور پھر اس میں بچھو ہوں گے، اندر بچھو، سانپ، جہنم کی آگ۔ صحابہ نے حضرت معاذ بن جبل نے پوچھا آقا وہ جن کے پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہو جائیں گے ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے وہ مالدار ہوں گے مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ آج لوگ زکوٰۃ بھی صحیح طور پہ نہیں نکالتے، جان پہ آتی ہے زکوٰۃ دینا، نہیں دیتے زکوٰۃ، تھوڑی سی دیں گے بس، زیادہ نہیں دیتے۔ اپنے
اپنی پوری پونجی اور رقم کا حساب لگا کر علماء سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھ کر پوری زکوٰۃ ادا کرو۔ میں اس جلسے میں چندے کا اعلان کرنے والا نہیں ہوں۔ لوگ جو صدقے اور زکوٰۃ کا ذکر سنتے تو بولتے ابھی مولانا چندے کا ذکر کریں گے۔ میں کوئی چندے کا ذکر نہیں کروں گا، آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں، اپنی زکوٰۃ پوری حساب کر کے نکالو، فائدہ آپ کا ہے۔ مصیبت لگتی ہے، تکلیف لگتی ہے، میری کمائی سے اتنا پیسہ نکال دوں، میرے بھائی تیری میری کیا کمائی ہے؟ محنت سے دولت نہیں ملتی، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اگر محنت سے دولت ملتی تو زیادہ محنت زیادہ دولت آفس میں اے سی میں بیٹھنے والے کو نہیں ملتی، تھیلا ڈھکیلنے والے کو دولت زیادہ ملتی، کیونکہ آفس میں بیٹھنے والے سے تھیلا ڈھکیلنے والا محنت زیادہ کر رہا ہے۔ تو دولت محنت کی بنیاد پہ نہیں ہے، اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہے۔ پھر کتنا دینا؟ صرف 2.5% نکالنا ہے سال میں ایک بار۔ ایمانداری سے نہیں نکالتے، زکوٰۃ کھا جاتے ہو۔ نقصان کیا ہے؟ جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کا مال جلے گا، چوری ہوگا، لے کے بھاگا جائے گا، نقصان ہوگا۔ ایک رکھے گا پورا مال بسم ہوگا۔ اور اگر زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا جو زکوٰۃ پوری شریعت کے تقاضے کے مطابق نکالے گا اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، بادشاہ کے قلعے میں جو محفوظ ہو جائے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کے مال کو نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا مال کی زکوٰۃ نکل جائے وہ مال چوری نہیں ہوتا چوری۔ اسی مجمع میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا موبائل ایک محفل میں چوری ہو گیا، جلسے میں، گجرات کے ایک جلسے میں چوری ہو گیا اس کا مال، یعنی موبائل۔ لوگ پریشان ہوئے، ہمارے مہمان کا موبائل چوری ہو گیا۔ اس نے کہا مسکرا کے مل جائے گا، تم لوگ ٹینشن مت لو، مل جائے گا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ سے تو محبت ضرور ہے لیکن اتنے یقین کے ساتھ چوری شدہ موبائل کے بارے میں آپ کہتے ہیں مل جائے گا؟ تو اس بندے نے جواب دیا الحمدللہ میں نے اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جس کی زکوٰۃ نکل جائے وہ مال چوری نہیں ہوتا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جو بندہ آپ کی محفل میں ایک بیٹھا ہوا ہے اس نے یہ کہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد مجمع سے موبائل آ گیا اور اس کے بعد لوگ حیران ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ بات کہی گئی اس لیے کہ اپنے پر یقین نہ تھا، آمینہ کے لال کی زبان پر یقین تھا۔ آپ سے کہتا ہوں اپنے مال کو چوری سے بچانا چاہتے ہو، اپنے مال کو اللہ اکبر جلنے سے بچانا چاہتے ہو تو مسلمانوں یاد رکھو اللہ اکبر پوری زکوٰۃ دیا کرو۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر چوتھا ٹولہ قبر سے نکلے گا۔ اب چونکہ بات پوری نہیں ہو سکے گی، ٹائم پورا ہو گیا، 4 بار ہی میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اللہ اکبر، 4 بار ہی میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ حالانکہ 12 لوگوں کا ذکر ہے لیکن چونکہ وقت پر محفل ختم ہونی ہے اور پھر دعا بھی کرنے کا حکم ہے، اس لیے یہ اختتامی لمحے بہت توجہ سے سننا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا ٹولہ جب قبر سے نکلے گا تو وہ ایسا ہوگا اس کے جسم سے مردار کی طرح بدبو آ رہی ہوگی، اور سڑی ہوئی بدبو اس کے جسم سے مردار کی طرح آ رہی ہوگی، اور ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ تو اس وقت حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے عرض کیا آقا مردار کی طرح سڑے ہوئے جسم کی طرح اس کے جسم سے بدبو آئے گی اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا، تو میرے آقا اس کا قصور کیا ہوگا؟ تو اب سن لو، چاروں میں کہاں ہے ہم؟ بلکہ معاذ اللہ اس میں تو اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو چاروں میں موجود ہے۔ اللہ کی پناہ، 1000 بار اللہ کی پناہ۔ اللہ کے بندو سنو، جب کہا کہ سڑے ہوئے مردار کی طرح کچھ لوگوں کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی، معاذ بن جبل نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ لوگ ہوں گے جو تنہائی میں ہوتے تھے تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے، تنہائی میں ہوتے تھے تو اکیلے میں گناہ کرتے تھے، جو چھپ چھپ کر گناہ کرے گا جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم سے مردار کی طرح گندی بدبو آئے گی، تو اس کی بدبو کو دیکھ کر لوگ کہیں گے اتنی سڑی ہوئی بدبو اس کے جسم سے آتی ہے، تو کہا جائے گا یہ وہ بدبخت اور لعنتی ہے جو چھپ چھپ
کر دنیا میں گناہ کرتا تھا. بتاؤ مسلمانوں, آج آپ سے پوچھتا ہوں, کیا نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر چار دیواری کے اندر اپنے موبائل پر زنا کی فلمیں نہیں دیکھتے لوگ, گندی فلمیں نہیں دیکھتے لوگ, گندی پکچریں نہیں دیکھتے لوگ؟ اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ انٹرنیٹ کے جنگل نے ایسی آگ لگائی ہے, انٹرنیٹ کی وبا نے, فائدے بھی ہیں اس کے, فائدے کا انکار نہیں, لیکن نقصانات اتنے ہیں کہ اللہ اکبر. آج اس دنیا کے اندر زنا عام ہو رہا ہے, انٹرنیٹ کا بڑا رول ہے. 16 17 سال کے بچے اور بچیاں اگر زنا کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں, وجہ اللہ اکبر انٹرنیٹ کا بہت بڑا عمل دخل ہے. اگر لڑکیاں اور لڑکوں کی دوستیاں ہو رہی ہے, اللہ اکبر انٹرنیٹ کا بڑا عمل دخل ہے. بلکہ اب تو یہاں تک سننے میں آ رہا ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے, فیس بک کی وجہ سے لڑکیاں گھر میں بیٹھ کر باہر سے رابطہ قائم کرتی ہے. شادی شدہ ہو کر بھی کوئی کسی کے ساتھ جا رہی, کوئی کسی کے ساتھ جا رہی. ایک طوفان ہے. اور انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی ایک تکلیف یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھ کر کے بکتے, کیا بکتے, اور یہ کہتے کہ 40 لاکھ لڑکیاں چلی گئی, 50 لاکھ لڑکیاں چلی گئی. ایک بات آپ سے بڑی معذرت, سوشل میڈیا پہ جو سنا لوگ اسمارٹ اور اوور اسمارٹ بننے کے لیے وہی بیان کرنا شروع کر دیتے. 40 لاکھ 50 لاکھ بڑی, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور مجھے حق ہے, آپ کو بھی حق ہوگا مجھ سے اختلاف کرنے کا. ایک بات کہتا ہوں, اگر سوشل میڈیا پر کوئی اعلان کرے کہ عید کا چاند دکھ گیا, چاند آ گیا عید کا, مانو گے؟ مانو گے؟ میڈیا پر اگر چاند عید کا آنے کا اعلان ہوا تو مانو گے؟ کتنے نادان ہو جب میڈیا کے کہنے پر چاند کا آنا نہیں مانتے, تو میڈیا کے کہنے پر لڑکیوں کا, اپنی بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے؟ یقیناً کچھ بدبخت مرتد ہوئی ہوگی, لیکن وہ کچھ ہیں. مگر ایک جملہ خامخواہ اور قرب و جوار سے آنے والوں دھیان سے سن لو, یہ نفسیاتی طور پر ہماری قوم کو ڈیمیج کرنے کی سازش ہے کہ اتنی مرتد ہوئی اور اتنی کچھ ہوئی ہے, میں جانتا ہوں, لیکن جتنا پروپیگنڈا ہے اتنا نہیں. ہم اس کو آگے نہ بڑھائیں, ان کلپوں کو فارورڈ نہ کریں. کیوں؟ آج اگر یہ بات ہو رہی تو مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹیوں کی عزت سوالیہ نشان کھڑا کیا جاتا ہے, اور کل ہماری 50 سال کے بعد کی نسلوں کو کہا جائے دیکھو 2023 میں تو تمہاری اتنی بھاگ گئی تھی, تمہاری اتنی بے حیا تھی. لیکن الحمدللہ آج میں تمہیں پیغام دیتا ہوں کہ اللہ کی عزت کی قسم کسی کی ماں اتنی با حیا نہیں ہے جتنا مسلمانوں کی بیٹیاں با حیا ہیں. آج بھی ہماری بیٹیوں کے اندر, ہماری بیٹیوں کے اندر پارسائی موجود ہے, کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہے. میرے شہر گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں کچھ لڑکیاں برقع پہن کر شراب کی دکان پر شراب خریدتی بھی نظر آئی. میری تو نیند اڑی, بے چین ہوا. کچھ لڑکوں کو ہم نے کہا جاؤ تحقیق کرو, پتا چلا برقع تو اپنا تھا, اندر جو تھی وہ اپنی نہیں تھی. میں نے سجدہ شکر ادا کیا. یعنی نفسیاتی طور پر یہ بھی ہمارے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس لیے ہمیں جلسے میں کوئی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنی مرتد ہوگی اور اتنی بھاگ گئی. ہاں چند ضرور گئی ہے, اس کا اعتراف ہے. اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ گھر میں ہمیں تربیت کا ماحول قائم کرنا ہے. اپنی بچیوں کو زیور دینے کی بجائے کردار سیدہ فاطمہ دینا ہے. اپنے بچوں کو علی اکبر کی جوانی کی غیرت دینا ہے. اپنے بچوں کو محمد بن قاسم کا جذبہ دینا ہے. اپنے بچوں کو طارق بن زیاد کی طرف دینا ہے. اپنے بچوں کو بلال کا عشق رسول دینا ہے. صدیق کا سوز اور علی کے بازو کی قوت کا تصور دینا ہے. گھروں میں اسلامی ماحول بناؤ, ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں الحمدللہ جو بیٹیاں سیدہ فاطمہ سے جڑی ہوئی ہے وہ نہیں جاتی کسی کے ساتھ. جو سیدہ زینب سے وابستہ ہے وہ نہیں جاتی کسی کے ساتھ. گئی وہ جو نہ فاطمہ الزہرا سے جڑی تھی, نہ زینب کبریٰ سے جڑی تھی, نہ عائشہ صدیقہ سے جڑی تھی, نہ خدیجہ الکبریٰ سے جڑی تھی. وہ گئی تو کیا گئی جو ان سے نہ
جڑے وہ مسلمان ہی کیسے وہ گئی تو کیا آج بھی میری سیدہ کی کہیں نہیں جاتی. وجہ ہمارے یہاں بیٹی کا تصور وہ نہیں ہے جو اوروں کے یہاں ہے. بیٹی مطلب لوگوں کے یہاں کپڑے دھونے والی, برتن دھونے والی, مانجنے والی, جہیز نہیں آنے پر جسے پھانسی دے دی جائے لوگ اس کو بیٹی کہتے ہیں. ہمارے یہاں بیٹی یہ ہے کہ جب بیٹی آتی ہے تو نبیوں کا سردار اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹی کا تصور یہ ہمارے, بیٹی کا تصور یہ ہمارے, بیٹی کا مطلب ہمارے یہاں سیدہ زینب ہے. جب پورا قافلہ کربلا میں مردوں کا کٹ جاتا ہے تو پوری بہادری کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان کی آبرو بچا کر جو مدینے تک قافلہ لے کر آتی ہے اس کو علی کی بیٹی زینب بنت علی کہا جاتا ہے. اس لیے ہاں ارتداد کی لعنت پھیل رہی ہے, لیکن صرف لڑکیوں میں نہیں, لڑکے بھی اس کا شکار ہیں. ہمیں استقامت سکھانا, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت, نمبر 2 اہل بیت کی محبت, نمبر 3 قرآن کی تعلیم. اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ. اور آپ سے بات آئیے تو عرض کروں, مسلمانوں جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں ڈاکٹر بنائیں گے, ٹیچر بنائیں گے, وکیل بنائیں گے, انجینئر بنائیں گے, لائر بنائیں گے, بیرسٹر بنائیں گے. میں کہتا ہوں سب بناؤ, مجھے کوئی اختلاف نہیں. میں کوئی دقیانوسی خیال کا آدمی, الحمدللہ اپنا تعارف کبھی اس طرح نہیں کراتا, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے خانقاہ والوں, ایک انگلش میڈیم اسکول اور جونیئر کالج کا چیئرمین میں خود ہوں. نہیں اس طرح میرا تعارف میں نہیں کراتا, میرا تعارف تو بس اتنا ہی ہے, بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی, غلام غلامان آل محمد, حضور کے غلاموں میں سب سے ادنا غلام ہوں, بس میرا یہی تعارف ہے. غوث پاک کی چوکھٹ کے سگوں میں سے سب سے ادنا سگ ہوں, یہی میرا تعارف ہے. اس سے بڑا اور کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو ہم انگلش میڈیم کے مخالف نہیں, الحمدللہ سنی دعوت اسلامی نے محسوس کیا کہ اسکولوں سے الہاد اور بے دینی پھیل رہی ہے, تو ہمارے امیر ہمارے قائد نے یہ ہمیں مشورہ دیا, حکم دیا کہ جن اسکولوں سے بے دینی پھیل رہی ہے ہم بھی اسکول بنائیں گے. لوگ انگریزی تعلیم دے کر بے دینی پیدا کرنا چاہتے ہیں, ہم انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں دیں گے. ہم انگریزی تعلیم عشق رسول کے ماحول میں دیں گے تاکہ ہمارے بچوں کے ایک ہاتھ میں ٹیکنالوجی ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں ان کے قرآن مقدس. الحمدللہ ہم نے انگلش میڈیم اسکول قائم کیے ہیں. آپ سے بھی کہتا ہوں آپ لوگ بھی اتنی دور دور سے آئے ہو, اپنے علاقے میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کرو. خانقاہ والوں کچھ کرو, اللہ کے لیے کرو, اپنی قوم کے لیے کرو. اگر لوگ بے دین ہو رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے جب تک گھر گھر نہیں جاؤ گے, محنت نہیں کرو گے, دین نہیں سمجھاؤ گے, دین نہیں سکھاؤ گے, اس وقت تک کہ کچھ نہیں بنتا. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, اخیر میں غور سے سننا, مسلمانوں ڈاکٹر بناؤ, لائر بناؤ, وکیل بناؤ, انجینئر, ٹیچر, سب سے پہلے مسلمان بناؤ, سب سے پہلے مسلمان بناؤ. گھر میں ایسا ماحول بناؤ. اپنے گھر میں کتنا اسلام ہے بتاؤ, بتاؤ کتنا اسلام ہے. نہانے کے بعد باپ توال باندھ کر کے گھٹنے ننگے کر کے گھر میں پھرے گا, بیٹا کیا سیکھے گا. گھر میں کتنا اسلام ہے. جلسے میں آپ اسلام بتاتے ہو, کیسے مسلمان گھر میں کہاں جاتے ہو. پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرانے کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنے گھر میں تو اسلام کا پرچم لہرا. گھر میں کتنا دین ہے, کتنا ہمارے گھروں میں دین ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو بازو میں لے کر کے وہ سیریل دیکھ رہا ہے جس میں لڑکا اور لڑکی بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ بیٹی نہ بھاگے گی تو کون بھاگے گا. کہاں ہے ہمارے پاس دین. اگر مسلمان دین بچانا چاہتے ہیں, جلسوں سے صرف دین نہیں بچے گا, اپنے گھروں میں دین ہمیں خود پیدا کرنا پڑے گا. اپنی بیٹی کپڑے پہن کر کے گھر میں گھومے, کہاں ہے دین. بیٹی بغیر دوپٹے کے کوچنگ میں جائے, کہاں ہے دین. اور پھر جلسے میں آپ کہتے ہیں مولانا دین بچانا ہے. پہلے گھر میں بچاؤ دین. ہر آدمی اپنے گھر میں دین بچا لے, اللہ کا دین محفوظ ہے. اور سن لو, اللہ کا دین محفوظ ہے, محفوظ ہے, محفوظ ہے, کیونکہ اللہ نے دین کو بچانا مسلمانوں کے حوالے نہیں چھوڑا. اللہ نے فرمایا یہ دین میں نے بھیجا ہے, اس کی حفاظت میں خود کروں.
دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، تم دیندار بنو، ضرورت اس کی ہے، دین کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جس وقت دین خطرے میں آئے گا اللہ دین کے دشمنوں کو ایمان کی دولت دے گا اور ان سے دین کی حفاظت کروائے گا۔ ہوا ہے، تاتاری آئے تھے اسلام کو مٹائیں گے، کعبے کو ڈھائیں گے، اللہ نے انہی تاتاریوں کو ایمان کی دولت عطا کی اور وہی اسلام کے محافظ بن گئے۔ اقبال جیسا مفکر کہنے لگا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، واسطہ مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ بیٹیاں کوچنگ میں جا رہی بغیر دوپٹے کے، ولیمے میں جا رہی بغیر دوپٹے کے، آپ کا ہے جناب جلسوں میں درد و بھری باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، دین آپ کو خود، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کے غضب کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جو بات آخری عرض کرنے چلا تھا وہ یہ، پہلی فکر میرا بچہ مومن بنے، ایمان والا بنے۔ اس سلسلے میں بڑی خوبصورت بات امام غزالی نے لکھی ہے، اس سے یہ بات پوری ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہوئے تھے حضرت یعقوب سے، ان کی عمر 7 یا 9 سال کی تھی، اور جب ملے تو وہ بیٹے والے بھی ہو گئے تھے اور پوتے والے بھی ہو گئے۔ تقریباً 50 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی کس کی؟ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام۔ بیٹے کے گم ہونے کے غم میں یعقوب علیہ السلام 50 سال تک روتے روتے آنکھوں کو سفید کر دیا، آنکھیں سفید ہو گئی یعقوب علیہ السلام کی روتے روتے۔ 50 سال کے بعد ملے تو یہودا نے کہا، یہودا نے کہا یوسف کا کرتا بکری کے خون میں بھرا کر میں لے گیا تھا ابا کے پاس، کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو غم کی خبر تو میں نے سنائی تھی، بابا کو غمگین کیا تھا، اب یوسف کا کرتا میں لے کے جاؤں گا یہ کہہ کے کہ یوسف زندہ ہے، تاکہ خوشی کی خبر بھی میں ہی سناؤں۔ غم کی خبر سنایا، بابا کو غمگین کیا، خوشی کی خبر سنا کے بابا کو خوش کر دوں۔ کرتا لا یوسف علیہ السلام کا۔ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا کی آنکھوں کو روشن کرنے کے لیے اپنا کرتا بھیجا۔ آج کل ماں باپ کا احترام بھی نہیں، اور آپ سے گزارش کرتا ہوں گھر سے نکلو تو ماں باپ کے ہاتھ بھی چوم کے نکلو، ماں باپ کے پیر بھی چوم کے نکلو۔ ہاں کچھ لوگوں کو پیر چومنے پہ تکلیف ہوتی ہے، کہتے پیر کیسے چوم سکتے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بکریاں سجدہ کرتی ہے، ہم کیوں سجدہ نہیں کر سکتے؟ وہ فرمایا غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو پھر عرض کیا حضور آپ اجازت دے کہ ہم آپ کے ہاتھ بھی چومیں اور پیر بھی چومیں؟ تو ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو اجازت دی کہ صحابہ نے رسول اللہ کے ہاتھوں کو بھی چوما اور پیروں کو بھی چوما۔ تو اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کے نکلا کرو، لیکن چوما ایسے کرو کہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں، تاکہ غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو، اس کا بھی خیال کریں۔ یاد رکھنا بہت بڑی بات آپ کو وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں، جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر چوم کر گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کی بگڑی کو خود ہی بنا دیتا ہے، اسے کسی دعا کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہرحال تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہودا آئے، بابا تیرے بیٹے کے بارے میں خبر لایا تھا کہ وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، لیکن بابا سچی بات وہ نہیں تھی، یہ ہے کہ آپ کا بیٹا یوسف حیات ہے، زندہ ہے، سلامت ہے، اور پھر وہ بادشاہ 50 سال کے بعد بیٹا ملا، 50 سال کے بعد، جس کے لیے آنکھیں سفید کر دی تھی روتے روتے، وہ بیٹا ملا۔ اور بڑا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ یوسف زندہ ہے، اور صرف زندہ نہیں، ہم تو غربت اور مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں، یوسف تو بادشاہ بن گیا، بادشاہ۔ حضرت یعقوب کو کتنا خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نبی کی فکر دیکھو، یعقوب علیہ السلام غصے میں آ گئے، اور غصے میں آ کے یہودا کو ڈانٹ کے کہا، او یہودا چپ، منہ بند کر، کیا بکتا ہے کہ یوسف بادشاہ بن گیا، بادشاہ بن گیا یوسف، چپ، بکواس نہ کر۔ اللہ اکبر، کہا بابا جس کے لیے رو رو کر آنکھیں سفید کر دی، میں کہتا ہوں بادشاہ بن گیا، تم غصے میں آتے ہو؟ فرمایا بادشاہ کا باپ ہونا میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، پہلے یہ بتا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہو گیا، اگر وہ مسلمان ہے تو یہ
شکر کی بات ہے کہ 50 سال دور رہ کے بھی میرے بیٹے نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ بادشاہ کا باپ ہونا فخر کی بات نہیں ہے، مومن کا باپ ہونا یہ فخر کی بات ہے۔ تب یہودا نے کہا بابا آپ کا بیٹا تو ہم سے بہترین مسلمان ہے یوسف۔ تب حضرت یعقوب نے سجدہ شکر ادا کیا کہ 50 سال دور رہ کر بھی میرا بیٹا بگڑا نہیں۔ تو پتا چلا اپنے بچوں کی وہ تربیت کرو کہ ہمارے بچے بھی ایمان پر رہیں، اسلام پہ رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، دعا پہلے سلام پڑھ لو پھر دعا کرتے، پہلے سلام پڑھ لیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ لاکھوں سلام، جس کی عظمت پہ قربہ وقار حرم، جن کی زلفوں کے صدقے بہار حرم، نوشہ بز میں پروردگار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات پہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین، وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الغوث الثقلین۔ الفاتحہ۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله قبل كل شيء، الحمد لله بعد كل شيء، الحمد لله كما حمده الأنبياء والمرسلون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہماری اس محفل کو قبول فرما لے. یا اللہ پنجتن پاک کا غوث اعظم غریب نواز، تیرے ولیوں کا، تیرے چہیتوں کا، تیرے پیاروں کا واسطہ مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے. اے اللہ رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر جو گناہ کیے گئے، دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے، ظاہر و باطن میں جو گناہ ہوئے، اے اللہ ہم زندگی کے ہر گناہ سے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. مولا ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں تیرا خوف عطا فرما، تیری خشیت عطا فرما، تیرے خوف پہ رونے والی آنکھیں عطا فرما، عشق رسول عطا فرما.
بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرماؤ، جن بچوں کو بچیوں کو رشتے نہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما دے یا اللہ، جو جس مصیبت میں ہے سب کی مصیبتیں دور کر دے، سب کی بلائیں دور کر دے، سب کی تکلیفیں دور کر دے، سب کی پریشانیاں دور کر دے یا اللہ، ہمارے ملک ہندوستان کو ہر فساد سے بچا، ہر مصیبت سے بچا، اور یہاں مولا تیرے وفاداروں کو خوب عروج دے، ترقی دے، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ میرے اللہ، آج کے اس جلسے کو جن بھائیوں نے بہنوں نے سجانے میں جس طرح بھی کوششیں کی، اے اللہ سب کی کوششوں کو مولا قبول کر لے، سب کو بہتر صلہ دے، بہتر جزا دے یا اللہ، ان کی دنیا اور آخرت کو بہتر کر دے، ان سب کی مرادیں پوری کر دے۔ مولا ہمیں مانگنا نہیں آتا میرے اللہ، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ مولا کریم، ہم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے تیرے محبوب کا پنجتن پاک کا واسطہ، مولا جس کے دل میں جتنی مرادیں تمنائیں آرزویں، اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے۔ مولا جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا فرما۔ مولا تو نہ دے گا تو کون دے گا، مولا تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا، مولا تو بگڑی نہ بنائے گا تو کون بگڑی بنائے گا، مولا تو مشکل کشائی نہ فرمائے گا تو کون مشکل کشائی کرے گا۔ یا اللہ، ہاتھ اٹھانا ہمارا کام تھا، مولا اپنے کرم سے سب کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی تمنائیں پوری کر دے، سب کی آرزویں پوری کر دے۔ مولا ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر زندگی دے، جب موت دے تو ایمان و سنیت پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما، قیامت کے دن تیرے محبوب کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، ان کی شفاعت اور تیری رحمت سے میرے آقا علیہ السلام کے پڑوس میں بے حساب جنت عطا فرما۔ یا اللہ، مجھ گنہگار سے جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ ان سب کی جتنی مرادیں ان کی مرادیں بھی پوری فرما دے۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔